حج، عید الاضحیٰ، ذی الحجہ، ان دنوں میں جو نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے، یا یوں کہیں ان دنوں کے ساتھ، حج کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، عید کے ساتھ جو نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو حاصل ہے، وہ واقعتاً بہت اہم ہے، نصیحت حاصل کرنے کے اعتبار سے بھی، اپنی زندگیوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اور اپنی زندگی کے رخ کو متعین کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں جہت کو درست کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دو ہی شخصیات ہیں جن کو قرآن کریم میں ساری دنیا کے لیے واضح طور پر ماڈل قرار دیا ہے، نمونہ قرار دیا ہے۔ ایک ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد صاحب نے جب یہ کہا کہ میں تمہیں مار مار کے ہلاک کر دوں گا، یا تو اپنی دعوت سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا، تمہارا مرڈر کر دوں گا یا تمہارا قتل کر دوں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ رویہ دیکھا کہ میرے والد، میرے ہی باپ، میرے ہی والد میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ گئے کہ اب میرے لیے یہ جگہ تنگ ہو چکی ہے اور اب میرا جانا ہی بہتر ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل پڑے اور لمبا ایک سفر طے کیا، اور دوران سفر ایک واقعہ بھی پیش آیا جس کی بدولت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاتون ملی، اور ان کا نام تھا ہاجرہ علیہ السلام۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنے کے بعد ہجرت کی اور اپنے مقام پر پہنچ کے حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا۔ اب بڑھاپا تھا، اور بڑھاپے میں یعنی اچھی خاصی عمر ہو چکی ہوگی تقریباً، لکھنے والوں نے لکھا کہ اس وقت تقریباً کم و بیش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 کے قریب تھی۔ دیکھا کہ اکیلا ہوں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے اور یوں کہا رب ہب لی من الصالحین، اللہ کوئی نیک بچہ مجھے دے دیجئے، بوڑھا ہو چکا ہوں۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی اور خوشخبری دی، وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ابراہیم تم نے ہم سے اولاد مانگی، ہم تمہیں صرف اولاد ہی نہیں دیں گے بلکہ ایسا لڑکا عطا کریں گے جو بہت بردبار، سمجھدار، سنجیدہ، ٹیلنٹڈ، بہت مائنڈڈ، جو ہر طرح سے بہتر نمونے پہ کھرا اتر سکتا ہوگا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن مبارک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور اب ولادت ہونے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بڑھاپے میں نا امیدی کے بعد، یہ نا امیدی کی عمر ہے، نبی انبیاء نا امید نہیں ہوتے اللہ سے، لیکن اس عمر میں اگر کسی کو اولاد مل جائے اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، یہ تو وہ باپ ہی جان سکتا ہے جو اولاد سے محروم ہو، پھر اس کو ایک عرصہ دراز کے بعد، ایک لانگ ٹائم کے بعد اس کو تو اولاد مل جائے۔ ایک خوشی کا ماحول ہے کہ اللہ نے اب گھر میں اولاد دی، اب گھر کے آنگن میں کھیلنے والا ایک بچہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی ماں کا دودھ ہی پی رہے ہیں، شیر خوار ہیں، ابھی گھٹنے بھی نہیں چل رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک اور امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آتا ہے، اور بڑا سخت امتحان ہے۔ فرمایا گیا ابراہیم اپنے بیوی کو اور اپنے بچے کو لے جاؤ، اور لے جا کر کے ایسی جگہ چھوڑ کے آؤ کہ جہاں نہ دانا ہو، نہ پانی ہو، نہ آبادی ہو، نہ کوئی مکان ہو، نہ کوئی قبیلہ ہو، بالکل بیابان جنگل ہو، کوئی نہ ہو، جاؤ اور جا ان کو چھوڑ چلے آؤ۔ عجیب اللہ کی طرف سے امتحان تھا، لیکن بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور نبی تھے۔ فوراً اللہ کے حکم پر لبیک کہا، اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لیا اور بیٹے کو لیا، اور جانور پر سوار ہوئے اور چل دیے، یہاں تک کہ آپ کی
اونٹنی یا جو بھی اس وقت حضرت ابراہیم جس پر بھی سوار تھے، الگ الگ واقعے لکھے ہیں کہ کیا سواری تھی، وہ اس جگہ پہ جا کے رک گئی جہاں آج مکہ المکرمہ بسا ہوا ہے اور کعبہ اللہ رب العزت کا وہ پہلا گھر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتارا، اور اتارنے کے بعد جب چل دیے تو حضرت ہاجرہ نے لگام پکڑ لی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آواز دی، اے میرے سرتاج مجھے اکیلا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، کس کے سہارے پہ جا رہے ہو، میں اور میرا یہ بچہ، میں یہاں کس کے پاس رکوں گی، کوئی چھت نہیں، کوئی آسرا نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی پیڑ نہیں، کوئی دانہ نہیں، کوئی انسانوں کی آبادی نہیں ہے، میں یہاں کیا کروں گی اکیلی۔ ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب جذبات میں انسان ہوتا ہے اور ایموشنل ہوتا ہے تو بعض دفعہ اس کے الفاظ بند ہو جاتے ہیں، وہ بولنا چاہتا ہے لیکن اس کی زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو پاتے۔ جب جذبات انسان پہ حاوی ہوں، اولاد کے یا ماں باپ کے یا بیوی کے یا خاندان والوں کے، اور اس وقت میں وہ اندر سے بھر کے آ رہا ہو، وہ چاہے گا بولنا، یا تو اس کی چیخ نکلے گی یا الفاظ نہیں نکل پائیں گے۔ ایسے وقت میں انسان کے حلق میں الفاظ گھٹ جاتے ہیں، منہ سے الفاظ نکلنا بند ہو جاتے ہیں۔ شاید یہی کیفیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت ہو گئی کہ آپ کی زبان سے الفاظ نہ نکل پائے۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ چونکہ ایک نبی کی بیوی تھی اور ایک بہت ہی متقیہ اور پرہیزگار خاتون تھی، فوراً کہنے لگی کہ یہ آپ کے رب کا حکم ہے کہ ہمیں اس بیابان جنگل میں آپ چھوڑ کے جائیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کو یہ ہلایا اور فرمایا، ہاں یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اس وقت حضرت ہاجرہ کی زبان سے جو جملہ نکلا، اے میری امت کی ماں، اے میرے نبی کی امت کی ماں اور بہنوں، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی ماں اور بہنوں، یہ جملہ اپنے دل کی تختی پر لکھ لیا جائے اور اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ یہی جملہ جب عورتوں کی زبان پہ آئے گا تو عورتوں کی وجہ سے حالات بدل جائیں گے۔ فوراً ہماری اور آپ کی سب کی ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کہنے لگے، تب تو اللہ تعالی ہمیں ہلاک نہیں فرمائے گا، ضائع نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اللہ کا حکم ہے تو جو اللہ ہمیں یہاں رہنے کا حکم دے رہا وہی ہمارا انتظام بھی فرمائے گا، بھلے سے اس وقت ظاہری طور پر کچھ موجود نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اب آپ بے فکر ہو کر جائیے۔ یہ اللہ پر ایمان حضرت ہاجرہ کا، یہ اللہ پر یقین حضرت ہاجرہ کا کہ اللہ کا اگر حکم ہے، اللہ کا اگر حکم ہے تو اللہ ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے اور کوئی نہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور آپ کی زندگی میں نمونہ ہے ایک، اگر اللہ کا حکم آ جائے تو شوہر اب بیوی اور بچے کی محبت کی وجہ سے اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے رک نہ جائے، وہ اپنے بیوی اور اولاد کی محبت میں اپنے قدموں کو روک نہ لے، وہ اپنے گھر والوں کی اور خاندان کی محبت میں بہہ نہ جائے، بلکہ اللہ کے حکم کے آگے کسی کی چلتی نہیں ہے۔ جب معلوم ہو جائے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے تو پھر سب کو پیچھے کر کے اللہ کے حکم کو آگے کر دے۔ اور پھر ہر ایک گھر کے سرپرست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی ایسی تربیت کرے، وہ اپنے اہل و عیال کی ایسی تربیت کرے، وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ایسی تربیت کا معاملہ کرے اور ان کو ایسے ڈیولپ کرے کہ اگر ان کو بھی یہ معلوم ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ بھی سر جھکا دیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اس سے بڑا کوئی نہیں۔ یہی تربیت کا نتیجہ تو حضرت ہاجرہ کی زبان پہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کے سامنے جو تعارف کرایا ہوگا، اس تعارف کے نتیجے میں حضرت ہاجرہ کی زبان مبارک پر یہ جملہ نکلا ہے۔ اب آگے آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بیوی اور بیٹا میری نظروں سے اوجھل ہو گئے تو آپ اپنی سواری سے اترے، اور اترنے کے بعد آپ نے ایک پہاڑ کے کونے میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اور وہ دعا اللہ نے قرآن پاک میں سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 37 میں پارہ نمبر 13 میں رکوع نمبر 18 میں اس دعا کو ذکر فرمایا۔ عجیب و غریب دعا ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی آل اولاد اور اپنی ذریت کو ایسی جگہ چھوڑ دیا ہے کہ جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی قبیلہ نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی دانہ پانی نہیں ہے۔ اے رب العزت میں نے تیرے پاک گھر کے قریب اب اپنی ذریت اور اپنا سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں۔ اب دیکھیں دعا مانگنے کی کیا چیز ہوتی ہے کہ دعا بھی مانگیں تو کیسے مانگیں اور کیا مانگیں، اس دعا سے سیکھیے۔ اب آگے اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ چھوڑ کے تو آیا ہوں مگر ایک تجھ سے درخواست کرتا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اس لیے ان کو چھوڑا ہے کہ میرے رب یہ تیری عبادت کریں اور تیری نماز کو قائم کریں۔ یہ عجیب و غریب دعا ہے، کیونکہ انسان کو جب پریشانی میں ڈالا جاتا ہے، امتحان میں ڈالا جاتا ہے تو وہ پھسل جاتا ہے اور شکوے شکایت زبان پہ آتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم اللہ کو پکار رہے ہیں، میرے مولا میں اپنی اولاد اپنی آل کو چھوڑ کے آیا ہوں، لیکن پہلی دعا یہ ہے کہ وہاں بھی ان کو اپنا بنائے رکھنا، دینگ نہیں ماری نعوذ باللہ۔ اللہ کے سامنے یہ نہیں کہ اللہ میں نے دیکھ تیرے لیے کتنا بڑا کام کر دیا، اب تو مجھے مان جا، اب تو میری قربانی کو سمجھ میرے مولا میں نے یہ کر دیا، نہ، اب بھی اللہ کے سامنے عاجزین کساری تواضع اور اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے، یا اللہ اس لیے چھوڑا کہ وہاں بھی رہ کے یہ تیرے بن جائیں۔ اب آگے مانگتے ہیں اللہ میں تو وہاں چھوڑ کے آیا ہوں جہاں کوئی ایک انسان میرے ان دو کے علاوہ نہیں ہے، مگر تو سارے انسانوں کا رب ہے، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف کر دے۔ کیا دعا مانگی، اللہ اکبر، نہ ان کے لیے کھانا مانگا، نہ ان کے لیے کوئی آبادی مانگی، پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے میرے رب۔ اللہ نے قبول بھی کیا۔ آج ساری دنیا میں کہیں میرے آقا کا غلام رہتا ہوگا، ساری دنیا میں کہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر ہوگا، اس کا دل مکہ مکرمہ کی طرف کھینچ رہا ہوگا، اس کے دل میں یہ خواہش ضرور ہوگی کہ کاش میرے پاس حالات ہوں اور میں دوڑ کر کے یا اڑ کر کے فوراً مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پہنچ جاؤں۔ پھر اللہ سے آگے دعا کی، اے اللہ انہیں اپنا بنا، میں اکیلا چھوڑ کے آیا ہوں انہیں، لیکن ساری دنیا کے دلوں کو ان کی طرف کر دے۔ اور پھر فرمایا اے اللہ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے رب کریم ان کو پھلوں کا رزق مہیا فرما دے تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اللہ اکبر، کیا جلیل القدر ہستی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھلوں کا رزق مانگ رہے ہیں۔ ہم اور آپ اس گہرائی کو پہنچیں تو معلوم ہوگا پھلوں کا رزق دنیا کا سب سے بہترین رزق ہے، یہی جنت کی غذا ہے۔ آج دیکھ لیجئے ساری دنیا میں اگر کسی ایک کونے میں کوئی پھل ہوتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے الحمدللہ، مکہ مکرمہ کی منڈی میں وہ پھل موجود ہے، اور یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد اور اپنی بیوی کے لیے اللہ کے حکم پر یہ قربانی دے کے آتا ہے۔ آج ذرا تھوڑا سا تجزیہ کریں اور اگر ہم غور کریں آج کیا ہو رہا ہے، آج اگر شوہر کسی دینی کام میں ہو اور رات کو لیٹ آ جائے تو میری بہنوں آپ کے موڈ خراب ہو جاتے ہیں، اور اگر عورت کسی دینی کام میں کوئی قربانی دے رہی ہو تو وہ شوہر جس کا مزاج دیندار نہ ہو اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ساری زمانے میں ٹھیکیدار تم ہی ہو دین کی۔ اللہ کے لیے غور کریں، یہ بقرہ عید اس لیے نہیں آتی کہ خالی گوشت کھا لیا جائے، یہ اس لیے نہیں آتی کہ صرف اور صرف ہم اپنے زبان کے چٹاخے اڑا لیں۔ ہر سال لوٹ کے یہ حج اور عید اس لیے آتی ہے تاکہ ہم
اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے اس پیغمبر کی قربانیوں کو یاد کریں اور اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میری بہنوں، آپ ہاجرہ کی سچی بیٹیاں بنیں، آپ حضرت ہاجرہ کی سچی اولاد بنیں، تاکہ کل قیامت میں جہاں حضرت ہاجرہ کھڑی ہوں، جہاں حضرت فاطمہ کھڑی ہوں، وہ نبی کی امت کو بھی نبی کی امت کی بیٹیوں کو آواز دے کر بلائیں کہ آؤ فلاں دور کی بہنوں، کل ایک میں تھی جو اللہ کے حکم پر اپنے دودھ پیتے بچے کو اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر سے بیابان جنگل میں چلی گئی تھی، اور ایک تم تھی جس نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی امتی ہونے کا حق ادا کیا۔ ارے یہ زندگی ہے کیا؟ چاہے اس کو من کی خواہشات، دل کی تمناؤں کو پورا کرنے میں گزار دیں، گزرا ہوا وقت کبھی ہاتھ نہیں آئے گا میرے بھائیوں اور بہنوں، میری پیاری ماؤں، یہ کبھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ قربانیوں میں جو وقت گزرے گا، خدا کی قسم اس کے پھل جب قبر میں آپ کو ملیں گے، اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے جو دنیا میں قربانیاں دی تھیں اس کا کس قدر پھل اور رزلٹ اللہ نے ہمیں قبر میں اور آخرت میں عطا کیا ہے۔ آج ہماری اور آپ کی زندگی سب کچھ دنیا ہو گئی۔ دنیا میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل جو چاہتا ہے وہ پورا ہو جائے، نہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہ پورا ہو جائے، دل کی پوری ہو یا نہ ہو۔ اگر یہ اللہ کی کہی بات پوری ہو گئی اس کی رضا کے لیے، ہم بھی کامیاب، ہمارے اللہ نے جس نبی کو بھیجا اس کی محنت کامیاب ہے۔ ہمارے پیچھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں، قربانیاں، جافشانیاں، جد و جہد، کس قدر اسٹرگل ہے ہمارے نبی کا مکے سے لے کے مدینے تک، کیا ہم اس کو بھول سکتے ہیں؟ آج ہم یہ رونا رو رہے ہیں کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ یقین جانیے قربانیوں کے بغیر کبھی دنیا میں حالات نہ بدلے ہیں نہ بدلیں گے۔ جب تک ہم نے اپنی خواہشات کو، اپنے آرام کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کرنے کی عادت نہیں ڈالی، تب تک تاریخ گواہ ہے ہمارے حالات نہیں بدلے اور نہ آج بدلیں گے۔ اس لیے تو قرآن نے چوتھے پارے کی پہلی آیت میں یوں کہا، اللہ نے پکار کے کہا، لوگو سنو، قرآن ہمیں آواز دے رہا ہے، اے میرے ماننے والوں، کان کھولو، آنکھیں کھولو اور میری پکار سنو۔ دیکھو میں تم سے کچھ کہنے آیا ہوں، دیکھو میری بات سنو، میں تمہیں کوئی پیغام دے رہا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ہرگز تم نیک نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہاری پسندیدہ چیزیں جو تمہیں بہت پیاری ہوں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ وقت تمہیں پیارا ہے، اللہ کی راہ میں لگا دو۔ اولاد تمہیں پیاری ہے، اللہ کے لیے وقف کر دو۔ مال تمہیں پیارا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ جو تمہارا پیارا سے پیارا ہو اللہ کی راہ میں لگانے کے عادی بن جاؤ، اللہ حالات درست فرما دے گا۔ اب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل وہاں رہ رہے ہیں۔ یہ میں نے ایک چھوٹا سا بہت مختصر سا رزلٹ اپنے لیے اور آپ کے لیے نکالا ہے کہ جب تک ہم اپنی خواہشات کو، کون باپ دنیا میں ایسا ہے جو اپنی اولاد بڑھاپے کی اور اپنی بیوی کے ساتھ رہنا نہ چاہتا ہو؟ آج کے حالات تو واقعتاً آواز دے رہے ہیں کہ قربانیاں دو، آرام چھوڑو، نرم گرم بستر چھوڑو اور نکلو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے، نکلو دین کی بقا کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، سلیقہ مندی کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کے واسطے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے واسطے اپنے عقل کے ناخن لو۔ اور یہ دنیا کی مستیاں، یہ دنیا میں وقت کی بربادی، یہ غفلت کی زندگی، یہ بے فکری کے لمحات کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں غارت کر دیں اور تمہیں اللہ سے دور کر دیں۔ اب ایک وقت تھا کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ ماں اور بیٹے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل اتنے بڑے ہو گئے کہ اب وہ بڑے ہونے کے بعد دوڑنے لگے، ادھر ادھر جانے لگے۔ اب ظاہر ہے بچہ جب اتنا بڑا ہو جائے، 8-10 سال کی عمر تقریباً ہوتی ہے، تو وہ اس سے والد کو بڑی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اچانک
سب سے سخت امتحان اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چوکھٹ پہ آ پہنچا، اور وہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن لیٹتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم صبح اٹھے اور اٹھنے کے بعد اونٹوں کی قربانی دے دی۔ دوسرے دن دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، پھر حضرت ابراہیم اٹھے اور صدقہ دیا قربانی کی شکل میں۔ تیسرے دن اٹھے، تیسرے دن سوئے رات کو، پھر دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے اب کوئی اشارہ ہے۔ تصور کر کے دیکھیے ذرا، بے اولاد تو اس درد کو نہیں سمجھیں گے، جن کی اولاد نہ ہو وہ اولاد کا درد کیا جانے، جس کی اولاد ہو اور بڑھاپے میں اولاد ہو، اور جو جنگل میں بیابان میں اللہ کے حکم سے پلی بڑی ہو، جس کو اتنا اسٹرگل کیا ہو پالنے میں کہ جب پانی خشک ہو گیا ہو تو ماں بے چینی کے ساتھ صفا مروہ پہ دوڑ رہی ہو۔ یہ سب اسکپ کیا ہے میں نے واقعے کو، صفا مروہ کا دوڑنا، زمزم کا پانی، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلنا، یہ پورا اسکپ کر کے پھر میں آگے پہنچا ہوں۔ اب یہ خواب آ گیا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب در حقیقت وحی ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس سے بڑا امتحان اس سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ فوراً اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ قرآن نے بڑا شاندار اس کو بیان فرمایا سورہ صافات میں، آیت نمبر 102 میں، پارہ نمبر 23 میں اور رکوع نمبر 7 میں فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچے کہ وہ دوڑنے لگے، یعنی دوڑ لگانے کی عمر در حقیقت یہ 8-10 سال سے پہلے تو شاید ممکن نہ ہو، سعیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور آئے اپنے بیٹے کے پاس اور یوں کہنے لگے قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں تمہارے گلے کو کاٹ رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اے میرے بچے تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے۔ بڑا شاندار سبق دیا۔ کوئی بھی اہم کام جب انجام دینا ہو تو اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں یہ سبق ہے کہ مشورہ بہت ضروری ہے تاکہ دونوں طرف سے آماد کی ظاہر ہو۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے بالآخر، اور حضرت حاجرہ نے اس بیابان جنگل میں کیسے پرورش کی تھی اور کیسا اللہ کا تعارف، کیسے دین کو حضرت اسماعیل کی رگ رگ میں اتارا تھا، کیسے سانس سانس میں اللہ کا انٹروڈکشن اور اللہ کا تعارف اور اللہ کی محبت حضرت اسماعیل کو کیسے لوریاں سنائی ہوں گی۔ اللہ الصمد، اگلی بات میں آپ کو واضح ہوگا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ جواب سننے کے قابل ہے دنیا کے ہر جوان کے لیے جو ایمان رکھتا ہو۔ اس جوان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ جواب یاد رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں ابا جان یا ابت افعل ما تؤمر، فوراً اس کام کو کر گزریے جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے، ذرا بھی نہ سوچیے۔ آج کے جوانوں کی طرح تعویل نہیں ہوئی، سیدھا یہ جو اللہ کا حکم ہے، جس اسٹائل میں حکم ہے، جیسا حکم ہے اس کو ویسے ہی اللہ کے حکم کو کر گزریے۔ اللہ کے حکم سے آگے ابا جان بیٹا باپ کے لیے نہیں ہو سکتا،
میں آپ کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوں جتنا اللہ کا حکم آپ کے لیے ضروری ہے، میرے لیے آپ اتنے ضروری نہیں ہیں ابا جان جتنا اللہ کا حکم آپ کے لیے ضروری ہے، میں اپنی ماں کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوں جتنا اللہ کا حکم آپ کے لیے پورا کرنا ضروری ہے، ماں میرے لیے اتنی ضروری نہیں ہے جتنا اللہ کے حکم کا پورا ہونا ضروری ہے۔ کوئی تعویل نہیں، کوئی گھماؤ نہیں، کوئی راستہ چینج کر کے نہیں آنا، کوئی باتوں کا ہیر پھیر نہیں، سیدھا سیدھا، ارے خواب تھا نکال سکتے تھے، مطلب گھما سکتے تھے بات کو، نہیں گھمایا۔ ابا جان فوراً کر گزریے، کوئی تعویل نہیں، اور آگے جو اس کے بعد جملہ کہا ہے وہ جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ جوانوں پڑھو اس کو، میرے پیاروں پڑھو اس کو، میرے لاڈلوں پڑھو، میرے عزیزوں پڑھو، میرے بھائیوں اس کو پڑھو، میرے پیاروں اس کا مطالعہ کرو، اس واقعے کا، اس جملے کو یاد کرو۔ کیا کہا حضرت اسماعیل نے اس کے بعد؟ ایک چیز، یعنی کتنا اللہ کے حکم پر قربان ہونے کا جذبہ اس کو ظاہر کیا، اور پھر اس کے جسٹ بعد، یعنی کوئی انسان اپنی جان اللہ کے نام پہ دے دے، اس سے آگے اور چیز کیا ہے؟ انسان کے پاس آخری چیز اگر کوئی ہے تو وہ جان ہے۔ کہتے ہیں ابا جان اللہ کے حکم کو پورا کیجئے، اور جب آپ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تو سنیے، قال ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس جملے کو ذرا میں کھولوں، ایک یہ ہوتا ہے کہ میں صبر کرنے والا ہوں، گھبرائیے مت، میں ہٹوں گا نہیں، جب میں جان دینے تیار ہوں میں اڑ گیا نہیں۔ کہہ رہے ہیں ابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی یہ کوئی میں ہی تھوڑی نہ اللہ کے حکم پہ جان دے رہا ہوں، میں ہی تھوڑی نہ صبر کر رہا ہوں، مجھ سے پہلے بھی اللہ کے انبیاء گزرے، اللہ کے نیک بندے گزرے، بہت سے لوگوں نے صبر کیا ہوگا، بہت سے اللہ کے حکم پر قربانیاں دینے والے ہوں گے، بہت سے اللہ کے حکم پر جانے دینے والے ہوں گے، ان میں سے ایک میں بھی ہو جاؤں گا۔ کس قدر عاجزی، کس قدر انکساری، کس قدر اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنا، کس قدر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے اللہ کے حکم کے آگے اپنے والد کو سمجھا رہے ہیں، اور بند لفظوں میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں پہلا نہیں ہوں قربانی دینے والا، بہت ہیں اللہ کے حکم پہ قربانی دینے والے۔ بھائیو آج ہم چھوٹا سا کام کرتے ہیں، ہم بھنگارتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ ارے ہم ہی نہیں ہیں، اس دین کے لیے، اس رب کے لیے نہ جانے پوری انسانی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ فرق اتنا جو قربانی دے گا وہ نجات پا جائے۔ ہر طرح کا فخر، غرور، تکبر، کبریائی، ریا، دکھاوا ایک جملے میں ختم کر دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ ہمارے لیے ماڈل ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ہم جوانوں کے لیے ماڈل ہیں۔ آج ہماری زبانیں اپنی ہی تعریف کرتے کرتے نہیں تھکتی، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ ارے کچھ بھی تو ہم کرنے کے قابل نہیں اگر اللہ رب العزت ہم سے نہ کرا سکے تو۔ وہی ہستی ہے جو ہم سے کچھ کرا لیتا ہے۔ ہمارے بس کی تو اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے منہ میں اپنے ہاتھ سے اپنی مرضی سے ایک نوالا دے دیں اور اس کو کھا لیں اور وہ ہضم بھی ہو جائے۔ ایک ایک نعمت اللہ کی جب انسان یاد کرتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی کیا چیز ہے اللہ کی ذات۔ جب کسی کا کھانا بند ہونا، ہاسپٹلوں میں جب ہم جاتے ہیں کبھی کبھی، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ ڈکار، یہ زبان، یہ روٹین میں کھانے کا ہضم ہو جانا، یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور انسان کہتا ہے میں ہوں میں، اس میں نے تجھے اور مجھے اللہ سے دور کر دیا، نبی سے دور کر دیا۔ ارے میں ہے کیا، میں کی کوئی اوقات نہیں، میں یہ ہے کہ 4 دن کے بعد بوڑھا ہو کے قبر کی مٹی میں دفن ہوگا اور اس کے بعد تیری ہڈیاں بھی ڈھونڈنے سے نہ مل سکیں گی۔ 150 سال گزریں گے، قبر کے نشان ختم ہو جائیں گے، تلاش کرنا چاہو گے قبر کون سی تھی، تمہاری نسلیں ڈھونڈنے بھی نہ آئیں گی کہ کون تھا ہمارا دادا پردادا۔ یہ ہے میں کی حیثیت۔ اور جو اللہ سے دل لگائے گا، جس نے اللہ کے لیے اپنے فخر کو، اپنے غرور کو، اپنے تکبر کو، اپنے
ہر طرح کے دکھاوے کو مار دیا ہو اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا ہو، اس سے زیادہ بہتر دنیا میں کامیاب کوئی انسان ہو نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کا یہ جملہ سنا تو ایک باپ کے لیے اس سے بڑی فخر کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ اب میں یہاں پہ رک کر کے ایک اور خلاصہ کرتا ہوں۔ دیکھیے 4 رشتے ہیں اور پورا سماج، پورا معاشرہ انہی سے بنا ہوا ہے، انہی سے مرکب ہے، انہی سے بنا ہوا ہے۔ یہی اس کے 4 بنیادی عناصر، عنصر یا 4 بنیادیں ہیں، اس کے بغیر کوئی سماج وجود میں نہیں آتا۔ نمبر 1 باپ کا ریلیشن، نمبر 2 ماں باپ کا ریلیشن یعنی ایک ریلیشن، نمبر 2 بیوی کا ریلیشن، نمبر 3 اولاد کا ریلیشن، اور اولاد کے لیے ماں باپ کے لیے اولاد کا، شوہر کے لیے بیوی کا، اور بیوی کے لیے شوہر کا۔ شوہر، بیوی، ماں باپ، اولاد، یہ 4 ریلیشن شپس ہیں۔ شوہر، بیوی 2، اولاد اور ماں باپ یہ 4۔ ان 4 رشتوں سے ہی ہر سماج بنتا ہے، اس کے بغیر بن نہیں سکتا۔ اور اگر یہ 4 رشتے اپنے آپ میں درست ہو جائیں تو دنیا میں جس سماج میں یہ 4 رشتے درست ہوں گے وہ سماج دنیا میں ماڈل بنے گا۔ شوہر اپنی بیوی کا حق ادا کرنے والا ہو اللہ کی رضا کے لیے، بیوی شوہر کا حق ادا کرنے والی ہو اللہ کی رضا کے لیے، اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہو اللہ کی رضا کے لیے، ماں باپ اولاد کے خیر خواہ ہوں، اچھی تربیت کرنے والے ہوں، ان کی تربیت میں اللہ کا تعارف کرانے والے ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ جہاں یہ 4 رشتے خوبصورت ہو جائیں وہ سماج ساری دنیا کے لیے ماڈل ہو جاتا ہے۔ اس واقعے میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کی حیثیت سے، حضرت ابراہیم کے لیے حضرت ہاجرہ وائف اور بیوی کی حیثیت سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت ہاجرہ کے لیے حضرت ابراہیم شوہر اور ہسبینڈ کی حیثیت سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے لیے اولاد کی حیثیت سے کیسے مثالی ہیں کہ جب حضرت ہاجرہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر امتحان پڑا تو حضرت ہاجرہ کہہ رہی ہیں بے فکر ہو کے جائیے اللہ ہمارا حامی۔ اور جب حضرت ہاجرہ پر امتحان پڑا بیٹے کی قربانی کا تو کیا گفتگو ہوئی ہوگی، قرآن نے اس کو ذکر نہیں کیا، لیکن حضرت ہاجرہ سے کوئی تو گفتگو ہوئی ہوگی۔ بیٹے کو جب لے کے گئے ہوں گے کچھ تو بتایا ہوگا، کیسی معاونہ اور مددگار اور ناصرہ اور ہیلپر ثابت ہوئی ہوں گی۔ اور سب سے بڑی بات اسی سے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے حضرت اسماعیل کی جو تربیت کی تھی اور جو پرورش کی تھی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر اعلیٰ درجے کی بیوی اور کس قدر اعلیٰ درجے کی ماں ثابت ہوئی۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ جواب اپنے والد محترم کو اللہ کے حکم کے آگے، کس قدر فرما بردار ماں باپ کی اولاد اور اللہ کی فرما برداری کرنے والی اولاد کا ثبوت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ان 4 رشتوں میں بگاڑ نے مسلم سماج کے تانے بانے کو بکھیر کے رکھ دیا۔ شوہر ظالم، شوہر جابر، شوہر عورتوں پر بے جا زیادتیاں کرنے والے موجود ہیں۔ آج ہر گھر کے بعد تیسرا گھر اگر آتا ہے میاں بیوی کا بگاڑ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے۔ آپ کو شاید یقین ہو یا نہ ہو لیکن میرے سامنے واقعات آتے ہیں، لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں آ کر کس قدر خرابی ہے شوہر اور بیوی کے رشتے میں آپ کو الفاظ میں بتا نہیں سکتا۔ اور یاد رکھیے گا جہاں شوہر ظالم ہوگا وہاں عورت مظلوم ہوگی، اور اس گھر میں جو اولاد پرورش پائے گی اس اولاد کی تربیت ہونا ناممکن ہے، چونکہ ماں باپ سے ہی اولاد تربیت حاصل کرتی۔ اسی طرح بیویاں نافرمان، عورت کی بیوی کو شوہر کی نہ عزت کی پرواہ، نہ اس کے آبرو کی پرواہ، نہ اس کی اطاعت کی پرواہ، نہ اس کے گھر میں دینی ماحول پیدا کرنے کی پرواہ۔ اسی طرح باپ بالکل بے فکر لاپرواہ
بالکل بے فکر ہے اپنی اولاد کی طرف سے، ہوگا جو ہوگا، پڑھ لکھ لے گا، بڑھ جائے گا، اسے یہ فکر نہیں ہے کہ میری یہ جو اولاد آ رہی ہے در حقیقت یہ میرا بیٹا نہیں، یہ آنے والی نسل کا پورے کے پورے ایک نسل کا محافظ بنے گا، یہ ایک نسل کے تباہ کرنے والا بنے گا۔ ایک نوجوان اگر شادی کرتا ہے تو وہ ایک نوجوان نہیں ہوتا، وہ ایک پوری آنے والی نسل کا مستقبل میں بانی ہوتا ہے، اس سے نسل چلتی ہے۔ اور ہر باپ اپنی اولاد کی کس طرح حفاظت کر رہا ہے یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آج بھی اگر ہم اس واقعے سے سبق لیں اور شوہر اپنی بیوی کو اس طرح حقوق ادا کریں اللہ کی رضا کے لیے کہ جو ان کے حق شریعت نے متعین کیے ہیں، اور ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو متاثر کریں اس بات کے لیے، ان کو سمجھائیں اس بات کے لیے کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ فقط اور فقط اللہ کے حکم سے میاں بیوی کا بنا ہے، اور اس رشتے کے وجود سے ایک اللہ نے اولاد کو وجود دیا ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے، با مقصد ہے۔ یہ رشتہ بھی اللہ کی امانت اور یہ اولاد بھی اللہ کی امانت۔ میری اور آپ کی کچھ مشترکہ ذمہ داریاں ہیں، ڈسکشن کریں، باتیں کریں، مذاکرہ کریں، گھر میں بیٹھیں۔ نہ گھر میں ہمیں اس کام کے لیے وقت کہاں ہے؟ بچے کی دینی پوزیشن کیا ہے؟ بچہ کما کیا رہا ہے؟ بچہ خرچ کہاں کر رہا ہے؟ گھر میں کیا چل رہا ہے؟ اس کے لیے ہمارے پاس فرصت کہاں ہے کہ مذاکرہ کر لیں یا کوئی ڈسکشن میٹنگ کر لیں؟ ہم نہ، کھانا کیا بنے گا، جائیں گے کہاں، پکنک کہاں منائیں گے، کتنے دن گرمی سے بچ کے کہاں جانا ہے، کون سا ٹائم کہاں گزارنا ہے؟ بھائیو کب تک گرمی سے بچو گے؟ کب تک اپنے ٹائم کو اس طرح گزارو گے؟ کوئی تو وقت آئے گا جب موت کی خوراک بنو گے۔ بتاؤ تو صحیح، اپنے آپ سے پوچھو تو صحیح، موت کے بعد سوالوں کے جواب کی تیاری میرے آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ اولاد جو اللہ نے ہمیں آپ کو دی ہے، یہ رشتہ میاں اور بیوی کا جو اللہ نے ہمیں آپ کو دیا، یہ رشتہ باپ اور بیٹے کا، ماں اور بیٹی کا، یہ باپ اور ماں باپ اور اولاد کا جو رشتہ رب نے ہمیں آپ کو دیا ہے، یہ یوں ہی بے معنی بے مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی ویژن دیا ہے ہم کو قرآن کریم کے ذریعے۔ ہم تیار کریں اپنے آپ کو، اپنی بیوی کو، بیوی شوہر کو، ماں باپ اولاد کو، اور اولاد ماں باپ کو۔ حالات کچھ بھی ہوں، اللہ کے حکم کے آگے ساری دنیا کی ایک ایک چیز ہم قربان کرنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ اور یہ جب ہوگا جب مذاکرے ہوں، جب ڈسکشن ہو، جب گھر میں بیٹھے ہیں ہم، بھئی بتاؤ دینی کیا پوزیشن ہے، کون گھر میں کیا کر رہا ہے، تلاوت کتنی ہو رہی ہے، کتنا اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، ہم باہر نکل کے کیا دین کا کام کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہم سے موٹیویٹ، کتنے لوگ ہم سے امپریس ہوئے، کتنے لوگوں کا ذہن ہم نے صاف کیا دین کے طور پر، کتنے لوگوں کو اللہ کی توحید بتائی۔ میں آج کا کرنٹ کا واقعہ بتا رہا ہوں، بس 1-1.5 منٹ کا واقعہ۔ میں ایک ڈیری پہ آج دہی لینے گیا، دوپہر میں آ رہا تھا آفس، دہی لینے چلا گیا، وہاں ایک نان مسلم بچہ، اس نے عجیب جملہ کہا، ہائے پرماتما، یہ اس طرح کا، اور شکایت کے طور پہ اس نے ایک بات کہی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا پتہ نہیں کیا ہوا، خوشی نہیں ہے زندگی میں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ میں کوئی اپنی بھگار نہیں رہا ہوں، تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں بہت چھوٹا ہوں، میرے بڑے بہت ہیں اس وقت دنیا میں، مجھ سے بہت علم والے، عمل والے، تقوی والے پھیلے ہوئے ہیں، آپ ڈھونڈیں گے تو بہت مل جائیں گے۔ میں نے اس سے کہا اچھا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ ملا نہیں، آپ یہاں نوکری کر رہے ہیں دودھ کی ڈیری میں؟ بولے ہاں جی، کیا پریشانی ہے۔ میں نے آپ سوچ کے دیکھیے، جن ہاتھوں سے آپ دودھ بھر رہے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے، مانگا تھا آپ نے اپنے پرماتما سے یا جس کو آپ پیدا کرنے والا مانتے ہیں، یہ نہ ہوتے تو کیا نوکری کر پاتے؟ جس زبان سے آپ نے ابھی شکایت کا جملہ بولا اور سینٹنس بولا ہے، یہ نہ ہوتا، زبان نہ ہوتی تو بول پاتے؟ پیر، بالکل خدا کی قسم یہ سچا واقعہ آپ کو آج کا بتا رہا ہوں میں۔ پیر نہ ہوتے تو کیا آپ یہاں چل کے آتے نوکری کرنے؟ اچھا کیا زمانے میں اور پاگل نہیں ہیں؟ اگر دماغ سے آپ بالکل فری ہوتے تو کیا کر لیتے آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کو بغیر مانگے اتنا ہٹا کٹا جسم رب نے دیا، مالک نے دیا، آپ کے پیدا کرنے والے نے دیا، اور آپ شکایت کر رہے ہیں۔ اتنے برے حالات میں آپ کو نوکری ملی، چاہے وہ 10,000 کی، چاہے 2,000 کی، چٹنی روٹی جو چل رہی ہے، کتنے لوگ ہیں جو مانگتے پھر رہے ہیں، آپ کو آپ کے مالک نے اس ذلت سے بچایا۔ وہی 2 منٹ کے بعد یوں ہو گیا،
بالکل اس کا اسٹائل یوں ہو گیا. اور 2-4 لوگ تھے جاننے والے کھڑے ہو گئے وہاں. 5-7 منٹ میں نے اس کو سمجھایا اور میں نے کہا دیکھو اس کا اصول یہ ہے کہ اس کو یاد کرو اور شکر ادا کرو کہ مالک تو نہیں ہمیں دیا, اگر تو نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے. اور پھر آخر میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی مجھے نہیں پتا آپ کون ہو, کیا نام ہے, اور نہ میں نے پوچھا اس کا آخر تک. آپ سوچ کے دیکھو, دے کے بھی تو وہ لے لیتا ہے. جو بالکل صحیح سالم ہٹے کٹے ہوتے ہیں, کسی کا ایکسیڈنٹ میں چلا گیا ہاتھ, کسی کا پیر, اگر چلا جائے کلپنا کر کے دیکھو کیا ہوگا پھر, کہ جی آپ نے آنکھیں کھول دی, آج کے بعد شکایت نہیں کروں گا اپنے مالک سے. اور اتنا چہرہ اس کا کھل گیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پھر آخر میں نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ سب باتیں میرے اپنے دماغ سے نہیں, آپ کہو کہ یہ باتیں میرے کوئی دماغ سے ہیں یا میری اپنی کوئی نکالی ہوئی ہیں, یہ سب باتیں ہم نے قرآن میں پڑھی ہیں اور جس نبی نے ہمیں دین دیا اس دین میں ہم نے پڑھی ہیں, اس دین ہی کی باتیں ہم نے آپ سے کی ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اور یہ کہہ کہ میں آگے ہم باہر نکل رہے ہیں, ہمیں موقع ہوتا ہے کسی دکان پہ ہم کھڑے ہوں, کہیں اور ہم کھڑے ہوں, کہیں راستے میں ہوں, کہیں سواری میں ہوں, ہر جگہ ہمیں موقع ہے کہ ہم پیسفلی ہم اللہ کے اور اللہ کے رسول کے پیغام کے لیے ماڈل بنے. چاہے تو بن سکتے ہیں ہم بھی, ہمارے بچے بھی, ہماری وائف بھی, ہمارے گھر والے بھی, ہم ہر ایک ماڈل بن سکتے ہیں. لیکن کب؟ جب کہ ہم قربانی دینے اللہ کے لیے تیار ہو جائیں. ان 4 رشتوں کو خدا کے لیے مضبوط کیجئے, ان 4 رشتوں پہ محنت کیجئے, ان 4 رشتوں کو سنبھالیے. سارے شکوے کسی سے نہ کریں, خود سے کر لیں. دوسروں سے شکوے کر کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. شکوے خود سے کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا رول کیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا اس میں کیا حصہ ہے کام کو سنبھالنے میں اور کام کو کرنے میں. دوسروں کو کہنا, انگلیاں اٹھانا, دوسروں کی طرف نشانے لگانا یہ بہت آسان ہے, لیکن خود ہمارا کیا رول ہے, خود ہم کیا کر رہے ہیں, خود کا کیا حصہ ہے, فکر کریں ہم. اور ایسا ہرگز نہ کریں کہ جو دماغ میں آیا یہ اچھا لگ رہا چل دیے دیوانوں, نہ, ڈسکس کریں, مشورہ کریں کسی اچھے قابل سے جو دیندار ہو, عالم نہ ہو تو کم سے کم نالج والا ہو, دین کی سمجھدار ہو, فکر والا ہو, اس سے مشورہ کریں کہ بھئی میں اپنے گھر کو اس طرح سنبھالنا چاہتا ہوں, آپ مجھے گائیڈ کریں. میرے دماغ میں یہ ماڈل ہے کہ میں اپنے گھر کو یہ ماڈل بناؤں, اب اس میں آپ بتائیں کہ کیا میں کر سکتا ہوں اور اچھا, یا کوئی کمی ہے تو میں اس کو دور کر کے مائنس پلس کر لوں. کاروبار میں پوچھیں گے, دکان پہ پوچھیں گے, جا کے گھر بنائیں گے تو آرکیٹیکٹ کو بلا کے پوچھیں گے کون سی چیز مائنس پلس کرنی ہے, کہیں جگہ ضائع نہ ہو. ایک ایک کونے کو ہم کام میں لیں گے. اور یہ جو اللہ نے ہمیں زندگی کا وقت دیا ہے چند سالوں کا, یہ کتنا بھی ضائع ہو جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں. دن برباد ہوں, رات برباد ہو جائیں, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ گھر جو آخر چھوڑنا ہے اس کے کونا بھی برباد نہ ہو. آرکیٹیکٹ صاحب چونکہ آپ کو اس لیے پیسہ دے رہے ہیں, آپ ایک ایک انچ زمین کو کام میں لائیں گے, اور اللہ نے جو وقت دیا ہے, زندگی دی ہے, اس کو کام میں نہیں لائیں گے ہم. غور کیجئے, اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے پیارے جوانوں, پیاری بہنوں, اور پھر اپنے زندگی کے لیے یہ سبق بنائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے کو. اب حضرت اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم چل دیے, راستے میں چلے. بڑا اہم آگے مضمون آ رہا ہے, اس پر بہت زیادہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہی چلے تو مینا پہنچے. مینا میں جو حج کو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب سننے والے بہن بھائیوں کو بھی حج مقبول نصیب فرمائے اور وہاں کی مقبول زیارت نصیب فرمائے, اور جا چکے ہیں جو اللہ انہیں بار بار جانا مقدر فرمائے. شیطان آ گیا فوراً, کس کے سامنے؟ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے. شیطان, ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے. کیا حکم؟ کہا بیٹے کو ذبح کروں گا, یہ اللہ کا حکم ہے. کہا ابراہیم عقل دیکھو, سوچو, عقل سے کام لو. علیاذ باللہ, معاذ اللہ. کہا کیا سوچوں؟ کہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے؟ ایسا بھی کوئی خدا ہے زمانے میں جو اپنے باپ سے اس کے بیٹے کو باپ سے ذبح کروا رہا ہو؟ سمجھو, میں تمہارا ہمدرد ہوں, تمہیں سمجھا رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ابلیس ہے,
فوراً ہاتھ میں 7 کنکریاں لیں اور اس کے اوپر ماری پھینک پھینک کے، اور یوں کہا لعنت ہو مردود تجھ پر کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، میں تیری ایک سننے والا نہیں۔ تھوڑا سا آگے چلے تو پھر آ گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائیں، اور وہ جو ہم پڑھتے ہیں رزن للرحمن رجمن للشیطان، پھر کنکریاں ماری، او ملعون تجھ پہ لعنت ہو، تو مجھے اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے روک رہا ہے۔ اور آگے بڑھے تو تیسری پھر شیطان آیا۔ ارے میرے بھائیو، بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ، سمجھنا ذرا اس کو۔ تیسرے نمبر پہ پھر، ارے کہاں جا رہا ہو ابراہیم، مان جاؤ، بیٹے کو کاٹ رہے ہو، بڑھاپے کی اولاد، بڑھاپے کا سہارا، اتنا حسین و خوبصورت و جمیل نوجوان بیٹا، اور اس کو ذبح کرنے چلے ہو۔ پھر حضرت ابراہیم نے کنکریاں بھری اور کہا ملعون، مجھے معلوم ہے تو ابلیس ہے، اللہ کے حکم سے مجھے روکنے آیا ہے، لے کنکریاں غصے میں اٹھا کے ماری۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں چور ہو کر حضرت ابراہیم نے جو یہ کنکریاں ماری، اللہ کو اتنی پسند آئیں، جو حاجی حج پہ جائے گا اس کا حج ادھورا ہے جب تک کہ تینوں ستون پہ شیطان کو کنکریاں مار نہ دے۔ اب سوچئے، جب ایک نیک کام کرنے کو، جب ایک بھلائی کا کام کرنے پہ، جب حضرت ابراہیم جیسے جلیل القدر نبی، جن کی اولاد میں ہمارے نبی، معلوم ہے آپ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے نبی پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل کی نسل سے۔ جب ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ نے لقب دیا خلیل، اللہ کا دوست، اور ہزاروں ہزار نبیوں کی جڑ ہیں حضرت ابراہیم، آپ کی اولاد میں بے شمار نبی آئیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اچھے کام سے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے روکنے کو ابلیس آ سکتا ہے، تو میرے اور آپ کے راستے میں نہیں آئے گا؟ جب قدم اٹھاؤ گے، کبھی شیطان انسانوں کی شکل میں آئے گا، کبھی شیطان جنات کی شکل میں آئے گا، کبھی شیطان وسوسوں کی شکل میں آئے گا، کبھی رونگ خیالات کی شکل میں آئے گا، کبھی رزلٹ کیا ہوگا، اس کا کیا انجام ہوگا، کیسے ہوگا، زمانہ تو یہ ہے، زمانہ یہ سوچے گا، لوگ یہ کہیں گے، لوگ یہ سوچیں گے، ہم یہ کر لیں گے تو یہ نہ ہوگا۔ یہ تمام خیالات کی شکل میں بھی وساوس اور وسوسوں سے شیطان بھلائی کے کام سے روکے گا۔ شیطان ہر نیک کام کرنے والے کے راستے میں آئے گا ضرور، جب وہ ابراہیم کے راستے میں آ گیا۔ یاد رکھیں، جب بھی ایسا موقع آئے، تعویل نہ کرنا، ادھر ادھر نہ جانا، بلکہ وہی کام کر لینا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس دعا کو پڑھ لیں۔ یہ اعوذ کیا ہے؟ اللہ، اس شیطان سے میں پناہ چاہتا ہوں، تو مجھے پناہ دے جو تیرے در سے دھتکارا ہوا ہے۔ یہ ہے اعوذ باللہ۔ فوراً اللہ کی پناہ مانگ لیں، اللہ بچا یہ وسوسوں سے۔ اور جب انسان آ کے بھٹکائے آپ کو، نانا یہ کام مت کرو، نانا یہ غلط، جیسے آج کل لوگ بتا رہے ہیں کہ بھئی قربانی سے کیا ہوگا، جانوروں سے کیا ہوگا، نئی نئی سوچ، نئے مائنڈ لاتے ہیں لوگ، نئے تھیوری لاتے ہیں۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے روکنے کے لیے قیامت تک شیطان اپنے بھیس بدل کے آئے گا، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی جو ٹھان لے گا، اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ ہم جو کہتے ہیں کہ ہم سے ہو نہیں پاتا، لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں۔ غلط کام کرنے والے سے کوئی بات نہیں کر رہا، غلط والے سے پتہ کیا کہتے ہیں لوگ، ارے چھوڑو، کون بات کرے گا، کون منہ لگے گا اس کے، خواہ وہ تو ویسے ایسا ہے، ہم کہاں جا کے اپنے گندگی میں ہم ہاتھ نہیں سانتے۔ غلط کام سے روکنے کا حکم ہے اللہ کا، روکو، اگر غلط ہو رہا ہو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، ورنہ دل میں برا جانو۔ جس کام کا حکم ہے وہاں کہ نہیں ہم نہیں جاتے، کون جائے گا غلط خواہ کے لیے، وہ اتنے بدتمیز ہیں، وہ برے ہیں، وہ یہ ہیں، اور وہاں جا کے تو اور سننا پڑیں گے۔ ارے بھائی، غلط کام کو روکنے کے لیے تو گالیاں بھی سننا پڑتی ہیں، غلط بات کو غلط کہنے کے لیے تو لعنتیں اور ملامتیں اور پورے ڈھیر گالیاں سننا پڑتی ہیں۔
اور کوئی میں آپ پہلے ہوں گے جو غلط کام کو غلط کہنے پہ برا سنیں گے؟ جب تمہارے میرے نبی اور جس کے صدقے میں سارا جہان بنا ہو وہ نبی مکہ مکرمہ میں سن رہا ہو، کبھی اس کو پاگل کہا جا رہا ہو، کبھی ان کو دیوانہ کہا جا رہا ہو، کبھی ان کو جادوگر کہا جا رہا ہو، کبھی ان کو شاعر کہا جا رہا ہو، قرآن نے یہ الفاظ ذکر کیے، نبی میرے نبی ساری کائنات کے لیے رحمت بنائے گئے نبی کو جب مکے میں یہ کہہ دیا گیا ہو، میری تمہاری اوقات کیا ہے؟ لیکن نہ یہ شیطان ڈالتا ہے دل میں، نہ وہ نہ کرو، ہمارا شیطان دل وہ کام کرو جس پہ واہی ملے۔ 4 لوگوں نے آ کے اچھا کہہ دیا، بھائی آپ نے بڑی اچھی رائے دے دی، وہ تو اس کے پیسے ہو رہے تھے 30,000 خرچ، آپ نے ایسا راستہ بتا دیا کہ 20 میں ہی کام ہو گیا۔ شادی میں نہیں بتاتے وہ اچھے راستے، قربانی میں سستے جانور کی بتائیں، ارے نہیں یہ کیا کرو، یہ والا لے لو۔ یہ وسوسہ ہے شیطان کا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، صاحب قوم پہ بوجھ ہلکا کریں۔ میں نے مجھے اس قوم میں بوجھ نظر ہی نہیں آتا سوائے شادیوں کی۔ قوم کہہ رہی ہے پیسہ نہیں ہے، شادی میں جاؤ تو لگتا ہے کہ ایسا ہے ہی نہیں کہ قوم میں غربت ہو اور پریشانی ہو، مجھے تو نہیں لگتا۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں وسوسے، یہ خیالات، اور یہ شیطان ہمیشہ، اچھا ایک بات سنیں، شیطان آ کے مجھ سے آپ سے کہتے بھئی میں شیطان ہوں اور میں آپ کو بہکانے آیا ہوں، ہم مانیں گے اس کی بات؟ سنیں گے اس کی بات؟ اگر وہ پہلے ہی آپ کا انٹروڈکشن، صاحب آئی ایم ابلیس، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، یہ میرا انٹروڈکشن ہے، میں اللہ کے دربار سے دھتکارا ہوا ہوں اور میں اللہ سے کہہ کے آیا ہوں کہ میں آپ کو بہکاؤں گا اور جہنم تک لے کے جاؤں گا، اب آپ میری بات سنو، سنیں گے ہم؟ تو پھر شیطان اپنی شکل میں تو نہیں آئے گا۔ ہمیشہ شیطان جب آئے گا وہ بھیس بدل کے آئے گا، انسان کا، یعنی شیطان نہیں آئے گا بلکہ وہ انسان کے دماغ پہ حاوی ہوگا، وہی انسان شیطان کا کام کرے گا۔ کوئی جن ہوگا وہ شیطان کا کام کرے گا، خیالات ہوں گے وہ حاوی ہوگا اور خیالات بدل جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ اچھائی کا کام کرنے پہ جب برے خیال آئیں تو سمجھنا یہ خیال وسوسے یا کسی کا غلط مشورہ ہمیں اچھے کام سے روکنے کا، در حقیقت یہ وہی کام ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چل دیے، قربان گاہ پہنچ گئے، اور قربان گاہ پہنچنے کے بعد مسجد کبش کر کے مینا میں ایک مسجد ہے، اللہ نے مجھے وہ مسجد دکھائی ہے، اور جتنا وہاں جا کے ایموشنل میں ہوا اتنا شاید ہی اور کئی مقامات پہ ہوا، چونکہ ہم لوگ پڑھ کے گئے تھے جو بھی ٹوٹا پھوٹا پڑھا تھا، اور پہلے حج پہ جب 2016 میں گیا اکیلا تھا، بیوی بچے ساتھ نہیں تھے، تو وہ منظر ایسا لگتا ہے جب بھی اس واقعے کو میں بیان کرتا ہوں کہ میں وہیں کھڑا ہوں ابھی بھی خیالی دنیا میں، کیسے اس میں حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لائے ہوں گے۔ اب جب لائیں تو قرآن بیان کر رہا ہے نمبر 103 میں سورہ صافات کی، اس کو فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم نے اپنے آپ کو ہمارے سامنے جھکا دیا اور قربان گاہ میں اپنے بیٹے کو اس طرح لٹایا کہ ان کا چہرہ زمین کی طرف اور گردن حضرت ابراہیم کی طرف، اور حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں ابا آپ میری قمیص اتار دیجئے اور ذرا اپنے کپڑوں کو بھی بچا لیجئے، میری قمیص کو دور رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو میری قمیص پہ خون کے چھینٹے جائیں اور وہ میری ماں دیکھ کر کے کہیں پریشان نہ ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، ابا میرے ہاتھ پیروں کو ذرا باندھیے، کہیں ایسا نہ ہو جب آپ میری گردن پہ چھری چلائیں تو میں اس چھری کی تکلیف سے تڑپوں اور آپ کو رحم آ جائے، کس کے باندھیے اور مجھے منہ کے بل لٹا دیجیے اور میرے سر کے پیچھے کی طرف سے چھری چلائیے گا۔ ابا چھری تیز کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو اگر چھری کھٹل ہوئی اور دیر ہوئی تو آپ کے ہاتھ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں رک جائیں۔ جب سارا کام پورا ہو گیا حضرت ابراہیم کی زبان سے 2 جملے نکلے، وہ جملے یاد کرنے کے قابل، کہا بیٹے تم میرے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں میرے کتنے مددگار ہو، کتنے اچھے بیٹے ہو تم میرے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں تم میری مدد کر رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ سے کہا اے اللہ
شاید میرے دل میں میرے بیٹے کی محبت کچھ زیادہ آ گئی تھی جو تو نے بیٹے کا امتحان لیا. تجھ سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے, تجھ سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. میں نے بیٹا تیری راہ پہ قربان کیا اور چھری اٹھائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چلانا شروع کیا. ابھی چھری گردن تک پہنچی نہیں تھی کہ اللہ رب العزت کو جلال آیا اور اللہ کی رحمت جوش میں آئی, اور اللہ نے سیدھا چھری کو حکم دیا اور کہا اے چھری, اسماعیل کی گردن کو چھونا مت. اور فوراً حضرت جبرائیل کو حکم دیا, جاؤ جنت سے مینڈا لے کے جلدی جاؤ, میرے اسماعیل کی کھال کو بھی چھری چھو نہ لے, تم اسے نکالو اور جنت کا مینڈا جا کر کے ڈالو اور اس کو اسماعیل کی جگہ قربان ہو. حضرت جبرائیل آئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلا رہے ہیں چھری اور کہہ رہے ہیں چھری چلتی کیوں نہیں, تو اللہ کے حکم پورا کرنے میں روکتی ہے مجھے, دیکھ اللہ سے شکایت کروں گا تیری. اب چھری کیسے چل سکتی تھی اللہ کے حکم کے بغیر. حضرت جبرائیل آئے, فوراً حضرت اسماعیل کو کھینچا اور مینڈے کو ڈالا, چھری چل گئی. جب گردن کٹی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں, حضرت جبرائیل کھڑے ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایموشنل ہوئے, فوراً حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیچھے سے آواز دی, ابا. جیسے حضرت ابراہیم نے بیٹے کو دیکھا اور ایک نظر مینڈے کو دیکھا, زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ کتنا بڑا ہے, سب سے بڑا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. فوراً جب یہ جملہ کہا تو حضرت جبرائیل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فوراً ہی حضرت اسماعیل کی زبان سے جاری ہوا اللہ اکبر وللہ الحمد, تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہی, تو ہی سب سے بڑا ہے. اللہ کو یہ جملہ بھی بڑا پسند آیا اور نبی کی امت کو 5 دن ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا واجب قرار دے دیا گیا. یہ قربانی اتنی پسند آئی اللہ کو کہ یہی قربانی اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر, جن کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے, یعنی جن کے پاس اتنا مال ہو کہ جس پہ زکوٰۃ واجب ہو, ہر امتی پر, گھر کے ہر اس فرد پر جس پر زکوٰۃ واجب ہو اور اتنا مال اور سرمایہ ہو, اللہ نے حضرت ابراہیم کی اس ادا کو قبول کرتے ہوئے قربانی کو واجب قرار دے دیا. قرآن نے بڑا پیارا انداز اختیار کیا اس قربانی پر, کہا ہم نے ابراہیم کو آواز دی, اے ابراہیم, وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ہم نے آواز دی ابراہیم کو, اے ابراہیم تو نے تو خواب کو بھی سچ کر کے دکھا دیا, اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں. اے ابراہیم بے شک یہ امتحان بہت بڑا امتحان تھا. جب اللہ ہی کسی امتحان کو بڑا کہہ رہا ہو تو کتنا بڑا ہوگا. پھر آگے فرماتا ہے ہم نے اس کے بدلے میں ایک ذبح عظیم فدیے کے طور پہ دیا, وہ مینڈا تھا جو جنت سے آیا, اور ہم نے اس کو بعد میں آنے والوں کے لیے جاری کر دیا, چھوڑ دیا. پھر اللہ اپنے ابراہیم کی طرف سلام بھیج رہا ہے, سلام علی ابراہیم, سلام ہو ابراہیم جو تو نے کر کے دکھا دیا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا آقا یہ قربانی کیا ہے, صحابہ کے جواب میں حضور نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم, اے میرے صحابہ یہ تمہارے باپ تمہارے جد امجد اور میرے جو بنیاد ہیں ابراہیم علیہ السلام, یہ ان کی سنت ہے جس کو اللہ نے میری امت میں بھی جاری فرما دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی قربانی کرتے تھے. آپ کو حیرت ہوگی, آج مال والوں سوچ کے دیکھو,
تمہارے نبی پہ زندگی کے کسی لمحے میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی، جہاں تک میرے ناقص علم میں ہے نبی کے اوپر کبھی زکوٰۃ ہی واجب نہیں ہوئی، اتنا مالی نبی پہ نہیں رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی قربانی کرتے تھے اور اس قربانی میں ساری امت کو ثواب میں شریک کر لیا کرتے تھے۔ وہ صحابہ جن پہ زکوٰۃ واجب نہیں تھی وہ بھی پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کیا کرتے تھے، اور وہ صحابہ جن پہ زکوٰۃ واجب تھی وہ گھر میں جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی تھی ہر ایک کی طرف سے الگ الگ چھوٹے جانور کی یعنی بکرا بکری کی ایک اور بڑے جانور کی ایک میں 7 حصے کر کے قربانی کیا کرتے تھے۔ احادیث میں اس کا صراحت کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ہرگز اللہ کے پاس تمہارے گوشت اور تمہارے کا خون نہیں پہنچتا۔ اللہ پھر ہم سے جانور کیوں ذبح کرایا جا رہا ہے؟ فرمایا اللہ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تو تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں تقوی کتنا ہے اور کتنے جذبات کے ساتھ اللہ کے حکم پر تم قربانی دے رہے ہو۔ حدیث پاک میں آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قربانی کرنے والا جانور کی قربانی کرتا ہے، جانور پہ اللہ کا نام لے کے وہ جب چھری چلاتا ہے، جانور کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اور اللہ نیک دل، نیک نیت اور حلال پیسے سے قربانی کرنے والے کی قربانی کو خون کے قطرے کے زمین پہ آنے سے پہلے قبول کر لیتا ہے۔ اور ایک روایت ہے، بعض علماء نے اس کو گرچہ ضعیف لکھا لیکن ضعیف بھی فضائل کے باب میں روایت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ضعیف احادیث کو جیسے آج کل ٹرینڈ چلا دیا گیا ہے ضعیف، ارے بھائی ضعیف بھی نبی کی روایت ہے۔ ضعیف سے فرض واجب ثابت نہیں ہوگا لیکن ضعیف سے فضائل ثابت ہوں گے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، اپنی جانور کے اپنی قربانی کے جانور پھلے پھولے لو، اچھے تر و تازہ لو، ان کو قربان کرو، ہو سکتا ہے کہ قیامت میں پل صراط پہ تمہاری سواری بنا کر کے اللہ تمہیں عطا فرما دے۔ اصل تو یہ جذبہ ہے۔ ارے گوشت تو ہم پورے سال کھاتے ہیں، کس کو اللہ نے اتنا محتاج بنایا جو گوشت نہیں کھا سکتا؟ اب اور اس کے آگے میں بات کہوں، در حقیقت اللہ تعالی اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے کچھ خاص اسپیشل انداز اختیار فرماتا ہے، اور وہ یہ کہ 3 دن میں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 دن روزہ نہیں رکھ سکتے ان دنوں میں، ویسے تو کل 5 دن ہیں، ان 3 دنوں میں بھی نہیں رکھ سکتے۔ نمبر 1 عید کا دن، اگلا دن اور تیسرا دن۔ کیوں؟ علماء نے بڑی عجیب حکمت لکھی۔ فرمایا جو قربانی انسان جانور کی کرے گا ابھی اس نے اللہ کی راہ میں دے دی، اسی وجہ سے قربانی کے جانور کا گوشت بیچنا حرام۔ کوئی آئٹم قربانی کے جانور کے گوشت کا بیچا نہیں جا سکتا، نہ پائے نہ دیگر کوئی بھی گوشت کا آئٹم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کے مالک نہیں رہے، یہ تو اللہ کی راہ میں دے دی گئی۔ اب اللہ کا نظام دیکھیں، اللہ نے کہا اب تم میرے مہمان ہو، میرے ہی مال میں سے ذرا کھاؤ، اس میں سے اپنے لیے کھاؤ، کھلاؤ، غریبوں کو بھی دو۔ ان 3 دنوں میں اللہ کے مہمان ہو، اور جب اللہ کے مہمان ہو تو روزہ نہ رکھو بلکہ اللہ کی مہمان نوازی کے طور پر تم اس کو کھاؤ، ان جذبات کے ساتھ کھاؤ۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم تھوڑا بہت نہیں، کھایا کرو۔ روایات میں آتا ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز سے قبل کچھ نہ کھاؤ، نماز کے بعد سب سے افضل طریقہ یہ ہے قربانی کرو اور اپنے قربانی کے گوشت کو کھاؤ۔ بھئی اللہ کی میزبانی ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے جو ہمیں واپس دیا گیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد کیوں ملتا ہم کو؟ یہ ایک پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے اور اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے پورے شوق کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کو کیجئے۔
جن پر زکوٰۃ واجب ہے، بیوی شوہر اگر دونوں پہ الگ الگ زکوٰۃ واجب ہے، الگ الگ کیجئے۔ گھر میں 4 لوگوں پہ زکوٰۃ واجب ہے، الگ الگ کیجئے۔ بہت زیادہ کنفیوز کرنے والے آڈیوز ہیں، بہرحال میں اس پر تفصیل میں نہیں جاتا زیادہ، بس اتنا ہی میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ قربانی کیجئے۔ اللہ کی یہ تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ دن ہیں۔ تھوڑے بلند آواز سے پڑھنا ہر مرد پر واجب، اور آہستہ آواز سے پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد عورت پر واجب ہے، تاکہ اللہ کی کبریائی بیان ہو ان دنوں میں، اس کا بھی خصوصی خیال رکھیں۔ بھائیو، آخری بات، اس واقعے سے جہاں ہمیں قربانی کرنی ہے، جہاں عید کی نماز پڑھنی ہے، جہاں ہمیں جانور خریدنے ہیں، اصل قربانی تو جذبات کی ہے۔ اصل تو اللہ ہمیں ریہرسل کراتا ہے، ہر سال یاد دلاتا ہے کہ میں نے کسی سے بیٹا مانگا تھا، اس نے دیا تھا۔ آج اس رب نے ہم سے بیٹے نہیں مانگے، آج اس نے اولاد قربان کرنے نہیں کہا، آج اس اللہ نے ہم سے اپنے قرآن کے ذریعے، اپنے نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سے قربانیاں مانگی ہیں، وقت کی، مال کی، جذبات کی، تمناؤں کی، خواہشات کی، آرام کی۔ اس دنیا میں حالات کو درست کرنے کی ذمہ داری فقط اور فقط اس امت پر ہے، اور اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ قربانی اگر دی جائے گی، اور اگر ہم امتحان میں قربانیوں کو اپنا مشن بنا لیں گے، تو انشاءاللہ ساری دنیا میں امن ہماری وجہ سے قائم ہوگا۔ طے کریں انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک آخری جملہ، آخری چیز ہے جو اس سے رزلٹ کے طور پہ نکلتی ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو سب سے پیاری چیزیں تھیں، وہ ایک بیٹا، اس کو قربان کرنے تیار، بیوی اس کو چھوڑنے تیار، خود اکیلے ہونے تیار، تو مال حضرت ابراہیم کے لیے اوقاتی کیا تھی جو قربان نہ کرتے؟ اور یہ تمام چیزیں قربان ہو رہی ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ ہر کام کرنے سے پہلے میں بار اس جملے کو کہہ چکا ہوں، ایک لمحے کو یہ غور کر لیں کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں، یہ اس نفس کی بات ہے یا اللہ کی رضا کے لیے کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے بڑا مفتی میرا دل ہے، ہر اچھے برے کام پہ یہ گواہی دیتا ہے، سچ کہہ رہا ہوں آپ سے۔ ایک لمحے کو سوچ لیں کہ اس سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض، سچی بات ہے زندگیاں بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید الاضحیٰ مبارک فرمائے، امن و امان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اس پورے ملک میں اور پورے عالم میں قربانی کے واجب اس فریضے کو امت انجام دے گی۔ اللہ سب کے انجام دینے کو آسان بنائے، قربانی کو آسان بنائے، اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے ساری امت کو محفوظ فرمائے، اور امن و امان کے ساتھ ان تمام امور کو انجام دینے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ عرفے کے دن کے روزے کی فضیلت، یوم عرفہ ایک محاورہ ہے، در حقیقت روزہ 9 ذی الحجہ کا ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، اس کو کہتے ہیں یوم عرفہ۔ ایک حدیث اگر بتاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال اور آئندہ 1 سال کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ محدثین لکھتے ہیں اس سے مراد اکثر گناہ صغیرہ ہیں، 1 سال گزرا ہوا اور 1 سال آنے والا، یہ اس کی فضیلت ہے۔ میں اپنے خصوصی طور پر جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگ مائیں اور بہنیں رکھ لیتے ہیں، میں جوان بہن بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، عرفے کے دن میں روزہ رکھیں، اللہ سے خوب قرب حاصل کریں، خوب اللہ سے دعائیں مانگیں۔ روزہ رکھنے کا مقصد اللہ کا قرب ہے، اللہ کی قریب ہونا ہے، اپنی خواہشات کو کمزور کرنا ہے، اور جو فضائل میرے نبی نے بیان فرمائے ہیں ان فضائل کو حاصل کرنا ہے۔ اور پھر عجیب بات، حاجیوں سے مشابہت کرانی ہے۔ جو حج پہ نہ جا سکے وہ یہاں رہ کے بھی حاجیوں جیسا کچھ کر لے، تاکہ اللہ کی رحمت جب عرفے میں حاجیوں پہ برس رہی ہو تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا پہ ان کے صدقے میں
ان نقلوں کی وجہ سے، جو نقل ہم کرتے ہیں ساری دنیا کے انسانوں پر اور اپنے حبیب کی امت پر رحم فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔